السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسے لفظ کی جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ بول رہے ہوتے ہیں، روزانہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں اور روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہم وہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ وہ ورڈ ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہم عام طور پہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ کو ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایکچول میننگ کیا ہے، اس کی ایکچول ایسنس کیا ہے۔ جب ہم وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب ہم نمازوں میں یہ ورڈ یوز کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس ڈیپتھ کو، اس ایسنس کو فیل کر پائیں گے۔ سجدوں کے اندر، رکوع کے اندر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، ہم اس کے ایکچول ایسنس کو فیل کر پائیں گے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھ پائیں گے، اس کو محسوس کر پائیں گے، اپنی سول کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے۔ انشاءاللہ ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے اور ایکچول پرپس جو سجدے کا ہوتا ہے یا رکوع کا ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ چلتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی گرامر کو سمجھتے ہیں کہ ایکچول میں یہ گرامر میں ہے کیا۔ اس کے بعد اس کو کمپیئر کریں گے دوسرے الفاظ کے ساتھ، پھر اس کا مطلب نکال کے ہم سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو آخر کار اپنے الفاظوں میں، اپنی نمازوں میں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں گے۔ سبحان کی گرامر جو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ سبحان نکلا ہے ایک روٹ ورڈ ساباحہ، یعنی سین بے ہے۔ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، فلوٹ کرنا۔ اس کا روٹ ورڈ ایک فلوٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، ایک تیرنے کے، ایک سوئفٹلی، ایک ڈرفٹلی تیرنا، اس کو کہتے ہیں سبحہ۔ اسی سے یہ نکل کے آیا ہے سبحان، اور اسی سے نکل کے آیا ہے تسبیح۔ تسبیح اور سبحان اور سبحہ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تیراکی سے، فلوٹنگ سے، لیکن ہم لوگ اس کو کئی ڈیفرنٹ میننگز کے اندر ہمیشہ لیتے آئے ہیں۔ سبحان کو ہم نے لیا ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی پاکیزگی کے طور پہ اس کو یوز کیا ہے، اور تسبیح کو ہم نے کیا ہے کہ جیسے تسبیح، سمجھ گئے نا۔ تو اس کو ہم کبھی اس طرح سے یوز کرتے ہیں، لیکن جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے ساتھ اس کا آپس میں کیا لنک بنتا ہے، کس طرح سے جب جڑتی ہیں یہ الفاظ، کس طرح سے اس کی ڈیپتھ بنتی ہے، اس کا اصل ایسنس کیا ہے۔ جس طرح سے سبحہ ایک تیراکی کو بولتے ہیں، ایک فلوٹنگ کو بولتے ہیں ایسی فلوٹنگ جس کے جو بس چلتی جا رہی ہے، یعنی ہوتی جا رہی ہے۔ فلوٹنگ عام طور پہ ہوتی ہے پانی کا ایک تالاب بنا ہوا ہے، اس کی ایک لیئرز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، نچلی لیئر، اوپر والی لیئر، اوپر والی لیئر، اوپر والی لیئر۔ جو سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے نا، جہاں پہ ہمیں آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ والی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر فلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک شخص لیٹ جاتا ہے، اپنی باڈی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد فلوٹنگ کرتا ہے، اور اسی مومنٹ کے اندر، اسی حالت کے اندر جب وہ اپنے آپ کو موو کرواتا ہے تو اتنا سوئفٹلی موو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتنا فاسٹ جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آ رہی اس کے۔ جیسے یہ وہی فلوٹنگ ہے، یہ وہی ورڈ ہے جب ہم اسپیس میں جا کے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کوئی بول ہے، ہم نے اسپیس میں پکڑی، اس کو پکڑا، وہاں پہ چھوڑا اور چھوڑ کے ہلکا سے دھکا دیا اس کو، تو جس طرح سے وہ موو کر رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، سوئفٹلی چل رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سبحہ۔ اس کو فلوٹ کے ورڈ میں یوز کیا جاتا ہے، اور اسی سینس کو لیتے ہوئے سبحان ورڈ کی طرف ہم موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ سبحان ورڈ کس طرح سے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو سبحہ ورڈ جو ہے وہ ایک ورب ہے، کہ ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ جو سبحان ہے وہ ہے وربل ناؤن، انڈکلائنیبل وربل ناؤن۔ انڈکلائنیبل وربل ناؤن کیا ہوتا ہے؟ پہلے سمجھتے ہیں وربل ناؤن کو۔ وربل ناؤن اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام، اس کام کا نام، اس کو کہتے ہیں وربل ناؤن۔ جیسے کھانا، پینا، بھاگنا، چلنا، یہ سب چیزیں وربل ناؤنز میں آتی ہیں۔ جس طرح انگلش کے اندر تھنکنگ، سوچنا، واکنگ، ایٹنگ، ایٹ ایک ورب ہے، ایٹنگ ایک وربل ناؤن کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ سبحان جو ہے وہ وربل ناؤن ہے۔
تسبیح کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ تسبیح بھی سبحہ سے نکلا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح بھی ایک وربل ناؤن ہے۔ تسبیح اور سبحان دونوں وربل ناؤنز ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ کیوں یوز کیے جاتے ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ جو سبحان ہے نا، سبحان ہے ان ڈکلائنیبل وربل ناؤن، یعنی یہ ایسا وربل ناؤن ہے، گرامر کے لحاظ سے اس کی اسٹرکچر ہی ایسا ہوا ہے کہ یہ کبھی اپنی اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتا، بالکل بھی اس کو چینج یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عربک گرامر میں یہ چینج نہیں ہو سکتا، یعنی سبحان ورڈ ہے، یہ سبحانن نہیں ہو سکتا، سبحانن نہیں ہو سکتا، سبحانن نہیں ہو سکتا، یہ سبحانہ، یہ سبحانہ ہی رہے گا اور ہمیشہ یہ ایسے رہے گا۔ لیکن جو تسبیح ہے، تو تسبیح، اسبحہ، یہ سارے ورڈ آپس میں چینج ہو سکتے ہیں، یہ انڈکلائنیبل نہیں ہے۔ سو تسبیح کو بھی فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں، سبحان پہ آتے ہیں۔ تو سبحان جو ہے، سبحان بطور مفعول مطلق، یعنی ایک ایبسلیوٹ آبجیکٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایبسلیوٹ آبجیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نام، ایسی کچھ چیز ہوتی ہے جو بہت گہرائی رکھتی ہے، جس کی بہت گریوٹی ہوتی ہے، جس کو عام الفاظ کے اندر ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اسپیشلی اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں تو ایسے الفاظ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہیں جو سبحان ورڈ کو ایکسپلین کر سکے۔ اس کے لیے پوری ایکسپلینیشن، پوری تفصیل لکھنی پڑ جاتی ہے، ایسے ایسے یہ ورڈ، اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ آبجیکٹ، یعنی مفعول مطلق۔ تو یہ سبحان ورڈ ایز اے مفعول مطلق ایبسلیوٹ ورڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، یعنی یہ بہت ڈیپ ورڈ ہے، بہت گریوٹی ہے اس کی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی میں بہت معنی رکھنے والا ہمارا ایک ٹاپک ہے، سبحان۔ اب دیکھیں، یہاں پہ ایکسپلینیشن میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گرامر ہم نے جان لی اور ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلوٹ کرنا، فلوٹ کرنا سبحہ، اسی ایکشن کو نام دینے کے لیے ایک ورڈ نکالا ہے سبحان، یعنی اس ایکشن کا ایک نام ہے، تیراکی کا، فلوٹنگ کا ایک نام ہے جس کو عربی میں سبحان بولتے ہیں، یعنی تیراکی، یہ وربل ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ تو تیراکی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ فلوٹنگ ہوتی کیسے ہے، فلوٹنگ کہتے کس کو ہے، اس کو ایکچوئل مطلب کیا ہے اس کا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے، اوپر والی لیئر، اس پر اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دینا، اپنی باڈی کو پانی کے حوالے کر دینا، یعنی بس چھوڑ دو، اوپن چھوڑ دو، کوئی زبردستی نہیں کرنی، کچھ تکلیف نہیں اٹھانی، بس چھوڑ دو ایسے، تو آپ اس پہ فلوٹ کرنا شروع کر جاتے ہو۔ اب فلوٹ کرنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر فلوٹنگ کر رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت پرسکون ہوتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ ڈوب جائے گا یا کہیں کچھ ہو جائے گا، اس کو اسے ٹینشن نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں گا۔ وہ ہلکا سا پاؤں مارتا ہے اپنا، پانی پہ تیرتا جا رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ بس اپنی ہی مستی میں مگن رہتا ہے اور وہاں سے ہلتا بھی نہیں ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی کہ اب کرنا ہے کیا، اس کو گرنے کی فکر نہیں ہوتی، اسے ڈوبنے کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اسی میں رہتا ہے۔ تو ایک یہ شخص ہے جو فلوٹنگ کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو پانی کے اندر غوطہ لگا رہا ہے۔ اب جو پانی کے اندر ڈائیو کر رہا ہے، اس کو اپنی زندگی موت کی فکر پڑی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے کہ کہیں وہ زیادہ دیر یہاں پہ رک گیا تو وہ مر جائے گا۔ وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے سانس لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے، فشز کی ویڈیوز بناتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور پھر جاتا ہے، بھاگ کے اوپر جاتا ہے، سانس لیتا ہے، سکون کرتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے۔ اب وہ جو شخص ہے جو بار بار اوپر آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، بار بار نیچے سے کچھ کرتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر کے لیے میں جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، اس ایکشن کو تسبیح بولتے ہیں، یعنی ایک پروسیجر میں لگا رہتا ہے، ایک ایسا شخص جو ہر وقت پروسیجر میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ کہیں ڈوب نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچا لے اپنے آپ کو۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، اوپر ہی لیٹا ہوا ہے اور پرسکون ہے، اسے کچھ فکر نہیں ہے،
ایسے شخص کو، ایسے ایکشن کے امپیکٹ کو، وہ کسی ایک ایکشن کا امپیکٹ ہے نا، اس امپیکٹ کو، اس ایکشن کو سبحان بولا جاتا ہے۔ سبحان وہ شخص ہے جو اوپر کی لیئر میں بس بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اسے کچھ فکر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کبھی جاتا ہے اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، اس کو تسبیح بولتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ڈفرنس کافی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سبحان اور تسبیح میں ڈفرنس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ ورڈ سبحان ورڈ کیوں یوز کی ہے؟ جیسے سبحان اللہ، سبحانک اللہ، سبحان ربی، وائے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر والی لیئر کے اندر ایک امپیکٹ کے طور پہ موجود ہے۔ کچھ ایسا ایکشن ہے، اللہ سبحان ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اگر میں کہتا ہوں سبحان اللہ تو یعنی اللہ سبحان ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ایک ایکشن کے نام کا امپیکٹ ہے۔ یعنی سبحان جو ہے وہ ایک ایکشن کا نام ہے، تو اس ایکشن کا نام اللہ ہے، یعنی سبحان اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو اس ایکشن کے امپیکٹ کے طور پہ سامنے موجود ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جس کو کوئی فکر نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے اللہ، جو سب سے اوپر کی لیئر میں بنا کسی پریشانی کے موجود ہے، انسان نہیں ہے۔ اور جو فلوٹ کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ اندر نہیں کبھی آتا، وہ اوپر ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ اوپر کی لیئر میں رہتا ہے، اور کبھی اندر نہیں آتا، کبھی زمین پانی کے اندر گوتے نہیں لگاتا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ وہیں پہ مگن رہتا ہے۔ تو جو اللہ ہے، اللہ کبھی اس کو غوطے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بس وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ وہ ہونا چاہیے۔ تو تسبیح کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اس مقام کو اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ لیئر ہے، اس لیئر کے اوپر ایک بندہ فلوٹ کر رہا ہے، اور یہ نیچے کی لیئرز ہیں، نیچے کا پانی ہے، ڈیپتھ ہے۔ ایک شخص ہے وہ بار آتا ہے یہاں سے، اس کو لگتا ہے کہ میں گیا، اوپر بھاگ کے آتا ہے اور اس لیئر کو اچیو کرتا ہے، سکون میں آتا ہے، پھر واپس، پھر واپس۔ یہ عمل تسبیح ہے۔ اگر ہماری تسبیح، ہم جو تسبیحات کرتے ہیں، اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو تسبیح نہیں رہتی۔ جبکہ یہ اوپر کی لیئر صرف سبحان ہوتی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی، نیچے والے کو فکر ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تسبیح ایک ضرورت ہے، اللہ کو تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہاں پہ موجود ہے وہ کیوں تسبیح کرے، وہ کیوں ہر وقت پروسیس میں رہے، کیوں ہر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے، جو پہلے سے ہی اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ تسبیحات صرف وہ کرتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف مخلوقات ہیں۔ اللہ تو اس مقام پہ ہے، اللہ ہی وہ مقام ہے۔ ہم نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بار بار اس پروسیجر کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے، اور جب اپنے آپ کو اس پروسیجر میں انوالو کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو تسبیحات بول رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ اللہ اللہ۔ اس کو تسبیحات نہیں بولتے، تسبیحات اس کو بولتے ہیں جو اس مقام تک آپ کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ سے ابو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ایسی جگہ، ایسے مقام پہ ہے، ایسا اللہ کا مقام ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور مخلوق کو اس تک پہنچنے کے لیے تسبیحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیٹس وائی تسبیح ضروری ہے۔ اور یہ سبحان ورڈ ہم جب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ ان لیئرز میں کبھی بھی نہیں آتا، اللہ سب سے ابو والی لیئر میں موجود ہوتا ہے۔ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، اس طرح 7 آسمان، اس کے اوپر پانی، پھر عرش پہ اللہ کی کرسی، اور وہاں پہ اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس طرح سے بھی یہ لیئرز در لیئرز، لیئر در لیئر، لیئر در لیئر، سب سے اوپر کون موجود ہے؟ اونلی اللہ۔
اور کس پوزیشن میں ہے، کس ایکشن میں ہے، فلوٹنگ کے ایکشن میں، جسے کچھ فکر نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایز اے عام شخص کیا بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایسے ذات کی ضرورت ہے جو مجھے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ہاتھ پکڑائے اور کہے کہ دانیال میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ تھامو۔ جب تم میرا ہاتھ تھام لو گے تم بچ جاؤ گے۔ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اگر بار بار ان چھوٹی لیئرز کے اندر موجود ہوں جہاں پہ تنگی ہیں، مشکلات ہے، ٹیسٹ ہے، میں جب بار بار اس میں موجود ہوں اور میں فوراً سے باہر نکلتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر بچا لیتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر بچا لیتا ہوں، ایک یہ پروسیجر ہے۔ اگر میں تصویر آؤں، ایک اور وہ پروسیجر ہے کہ جب میں اندر سے ہی بیٹھا بیٹھا، یعنی نچلی لیئرز میں بیٹھا بیٹھا اوپر آواز لگاتا ہوں کہ سبحان اللہ، سبحان ربی، اے میرے رب تو سبحان ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تب میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں۔ تو جب میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ڈوب جاؤں گا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب میں اس پروسیجر کے اندر آ جاتا ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے جس نے مجھے تھاما ہوا ہے وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، جو مجھے گرنے نہیں دے گا، جو مجھے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ تو جب اس پروسیجر کے اندر میں جب آ جاتا ہوں، جب میں تسبیحات کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ نے جو کہ سبحان ہے اس نے مجھے تھام لیا ہے، تو میری لائف جس طرح کی مرضی آ رہی ہے تو وہ مجھے سنبھال لیتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے سبحان کے کچھ ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور تسبیح کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے سبحہ اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج، اور آپ کا کوئی سوال ہو اس بارے میں، آئی نو ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے، اس سے سوال کریں، کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔